بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے آزمائش قرآن کی روشنی میں۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے حضرت آیت اللہ سید محمد باقر الصدر علیہ الرحمہ۔ اس کا تیسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا خطاب جو ہے وہ 26 صفر 1389 یعنی 1379 ہجری میں دیا گیا۔ آزمائش کے پہلوؤں کی تشریح ہے۔ اس میں آزمائش کے پہلوؤں کی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک مسلمان شخص کو جس آزمائش سے بھی گزرنا پڑے اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر 1 موضوعی پہلو، نمبر 2 ذاتی پہلو۔ موضوعی پہلو کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ تمام حالات، ماحول اور وہ خارجی اسباب و عوامل جنہوں نے اس آزمائش کو ایجاد کیا اور جو انسان یا جو گروہ آزمائش میں مبتلا ہوا ہے اس کے سامنے امتحان و ابتلا کی یہ دیوار کھڑی کر دی۔ ذاتی پہلو سے میرا مقصد یہ ہے کہ جس شخص پر یہ آزمائش واقع ہوئی اس نے اس آزمائش کے نازل ہونے سے پہلے اور نازل ہونے کے بعد جو موقف اختیار کیا وہ اس آزمائش کا ذاتی پہلو ہے۔ اس ذاتی پہلو کے بھی 2 مرحلے ہیں۔ پہلا ہے آزمائش میں پڑنے والے انسان کا اس ابتلا و امتحان میں پڑنے کے بعد اس کے بارے میں شعوری اور نفسانی ادراک کیا تھا اور اس نے اپنی حیثیت اور اپنے منصب کے لحاظ سے اس ابتلا اور آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا موقف اختیار کیا۔ دوسرا ہے یہ کہ اس شخص نے اس آزمائش میں پڑنے سے پہلے کیا مثبت کردار ادا کیا تھا اور وہ اس ابتلا و امتحان کی ایجاد میں شعوری طور پر حصہ دار ہے یا غیر شعوری طور پر۔ اگر شعوری طور پر حصہ دار ہے تب بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اخلاص اور حسن زینت کی بنا پر حصہ دار بنا ہے یا اپنی بد باطنی اور سوء ارادہ سین واو حمزہ سوء ارادہ کی بنا پر۔ اور چونکہ ہر آزمائش کا ایک موضوعی پہلو ہوتا ہے اور ایک ذاتی پہلو ہوتا ہے، اس لیے آزمائش میں پڑنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ موضوعی پہلو پر بھی غور کریں جس میں اس آزمائش کی مسئولیت میم سین حمزہ واو لام یہ تے مسئولیت کے تمام پہلو مورد فکر و نظر ہوں اور اس ابتلا و امتحان کے ذاتی پہلو پر بھی مکمل طور پر غور و فکر کریں۔ آزمائش اور امتحان کے موقع پر ان کا طرز زندگی ایسا ہو جائے کہ وہ آزمائش ان کی روح کی پاکیزگی، نفوس کے تزکیے اور قلب کی صفائی کا وسیلہ بن جائے اور وہ ماضی کی ان تمام پے در پہ اور متواتر سرزد ہونے والی کوتاہیوں سے توبہ کرنے کا عزم صمیم کر لیں جو ان کی علمی اور عملی زندگی سے وابستہ رہی ہوں۔ یہ کوتاہیاں بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہر شخص ان کوتاہیوں کا علیحدہ ادراک و احساس بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب یہی کوتاہیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو سب مجموعی طور پر ایک ایسے فتنے کا سبب بن جاتی ہیں جو ہر خشک و تر کو نگل لیتا ہے۔
اس سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے حصہ لیا تھا، اور وہ بھی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا، کیونکہ فتنہ جب سر ابھارتا ہے تو قصوروار اور بے قصور دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر بعض اوقات ہمیں کائنات کی عظیم ترین ہستیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ غور کیجیے کہ 40 ہجری میں جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسلام اور دین الہی کی خدمت کرتے ہوئے محراب عبادت میں شہید کر دیے گئے، تو اس کے بعد بھی خود مسلمانوں ہی نے ایسی ناعاقبت اندیشیاں اور اس قدر پے در پے کوتاہیاں کی جن کے سبب بنی امیہ جیسے فاسق اور فاجر افراد حکومت پر قابض ہو گئے، اور یہ کوتاہیاں اس زمانے کے مسلمانوں کی غالب اکثریت سے سرزد ہوئیں، جس کے نتیجے میں نہایت مقدس اور پارسا قسم کے صاحبان ایمان بے جرم و خطا شہید کیے جاتے رہے، اور مسلمانوں کی رگیں حمیت بیدار نہ ہوئی، بلکہ بے حسی میں اور اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اور جب ان کی بے حسی میں اضافہ ہوا تو ظالموں کی ہمت اور بڑھی، اور ان کی فتنہ انگیزی اس حد تک بڑھی کہ وہ نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور یہ عام مسلمانوں کی بے حسی ہی تھی کہ نواسہ رسول کے قتل کا اقدام وہ شخص کر رہا تھا جسے لوگ اس رسول کا نائب اور خلیفہ قرار دے رہے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہوا کہ امام علی مقام، جن کی ذات والا صفات عدل کے اعتبار سے بھی عہدے کمال پر تھی، اور خالق کے عطا کردہ محاسن و کمال کے لحاظ سے بھی وہ کائنات کی بلند ترین ہستی تھے، حتیٰ کہ ان کا بدترین دشمن بھی ان کے دامن عصمت سے کسی کوتاہی کو منسوب نہیں کر سکتا، جو قول و عمل میں کائنات کے عظیم المرتبت اور منفرد شخصیت تھے۔ ان کی شہادت کے اسباب میں اس دور میں زندگی گزارنے والوں کی بے حسی کا بھی دخل ہے، جو یزید کے فسق و فجور سے پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود خاموش تھے۔ جب ہم کسی آزمائش کے مرحلے سے گزریں تو ہمیں اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس پہلو کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور آزمائش، امتحان و ابتلا کے وقوع پذیر ہونے کی صورت میں اپنے شعور و ادراک کو پرکھنا بھی چاہیے، اور اپنے ان افعال و اعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے جنہوں نے اس آزمائش کے لیے زمین ہموار کی۔ یہ جائزہ ایک ایسا فوری اور ضروری فریضہ ہے جس سے ہمیں ہرگز چشم پوشی نہ کرنی چاہیے، اور نہ رنج و محن کی بنا پر اس سے روگردانی کرنی چاہیے۔ یہ جائزہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس قسم کے تلخ اور تند حالات میں نہ رنج و غم میں مبتلا ہوں اور نہ جذباتی تاثرات کو خاطر میں لائیں۔ ہم اگر پروردگار عالم کی طرف سے قرآن کریم میں وارد ہونے والی ان تنبیہات پر عمل نہیں کرتے جن کے ذریعے وہ نیک و بد کے درمیان خط امتیاز قائم کرتا ہے، اور جو در حقیقت ان تنبیہات کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ توبہ و استغفار کے نئے دروازے کھول دے اور نفس کی پاکیزگی کے لیے نئی راہیں ہموار کر دیں، تو اگر ہم ان تنبیہات کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور الہی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے رحمت کے نزول کا مطالبہ کریں اور حالات کی تبدیلی کے لیے امید قائم کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم سے سچی امید قائم کریں اور واقعاً اس کی رحمت اور امداد ہمارے شامل حال ہو، راہ حق میں صبر و استقلال کے لیے اس کی توفیق شامل حال ہو اور ہم نیکی کی طرف گامزن رہیں، تو اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ ہم ان الہی تنبیہات کے مطابق عمل کریں، اپنی زندگی کو رضائے الہی
کے مطابق قرار دیں۔ اپنی کتاب زندگی کے اوراق کو ازسر نو پڑھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم نے کہاں تقدیم کی ہے اور کہاں تاخیر کی ہے، اور ہم سے کس کس منزل پر کیا کیا کوتاہیاں سرزد ہوتی رہی ہیں۔ آزمائش کے سلسلے میں ہمارا شعور و ادراک۔ قبل اس کے کہ اپنی سابقہ گفتگو کی طرف، جس کو ہم نے تمہید کلام میں پیش کیا، رجوع کریں، ہم چاہتے ہیں کہ بالکل بنیادی مسئلے سے آغاز کریں، یعنی آزمائش کے بارے میں اپنے شعور و ادراک کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ادراکات کی تطہیر کریں اور آزمائش کی طرف اپنے شعور کو متوجہ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح اسلامی شعور ہو، جس کا سرچشمہ ہمارے ذاتی مفادات نہ ہوں بلکہ اسلامی حمیت ہو، اور ہم انفرادی طور پر ایک شخص کے وجود کی پاسداری کرنے کے بجائے پورے اجتماعی وجود کی نگہداشت کریں۔ اس لیے کہ ایک انتہائی سخت اور اندوہناک امتحان کی گہرائیوں میں پہنچ جانے کے باوجود ہم اپنے خیالات کی تطہیر نہ کریں، اور کم از کم اپنے شعور و احساس کی مثبت تبدیلی میں کامیابی حاصل نہ کریں، اور ابتلا و آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے صاف ستھری شعوری طاقت ایجاد نہ کریں، اور جب تک اس قابل نہ ہوں کہ اپنے نفس اور ضمیر و وجدان کے اندر ایک معمولی سا انقلاب برپا کر لیں، اس وقت تک ہم کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ اپنے نفوس کی اجتماعی تعمیر کر سکیں گے، اور یہ کیسے آرزو کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل دے سکیں گے۔ اس لیے بنیادی گفتگو یہ ہے کہ ہم اس شعور کو پختہ کریں جس کے ذریعے آزمائش میں پڑنے والا انسان کسی بھی ابتلا اور امتحان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ شعور کیسے پیدا کیا جائے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک آزمائش پیش آتی ہے اور اس آزمائش کے نتیجے میں بہت سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور اگرچہ آزمائش تو ایک ہوتی ہے، لیکن یہ خیالات اور تصورات اپنی وسعت اور درجات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کے تصورات و افکار الگ ہیں، اور لوگوں کے وجدان اور مقابلے کی صلاحیت میں بھی فرق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی مسئلے کے بارے میں لوگوں کے تصورات مختلف ہوں تو لا محالہ اس موقع پر اختیار کرنے والا وہ موقف بھی مختلف ہوگا جو اس پیش آنے والی آزمائش کے دفعہ کے لیے آزمائش میں پڑنے والے افراد اختیار کریں گے، کیونکہ انسان جس قسم کا تصور اس آزمائش اور ابتلا کے بارے میں قائم کرے گا، اس کے مطابق وہ اپنے ادراکات کے مطابق اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم بھی اٹھائے گا۔ کردوں اور عربوں کی معرکہ آرائی۔ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کی طرف قدم بڑھائیں جس کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، تقریب ذہنی کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ عراق کی سرزمین پر برس سے ایک معرکہ آرائی جاری ہے کہ شمالی علاقوں میں دو مسلمان برادران اسلحوں سے لیس ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، اور کردوں اور عربوں کے درمیان سخت تنازعات جاری ہیں، اور یہ وہ امتحان ہے جس سے عراق کی سرزمین دوچار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس امتحان اور ابتلا کے بارے میں یہ سوچ کر رنجیدہ ہوتا ہو کہ اس ابتلا کے نتیجے میں اس کی اولاد کو تکلیف اٹھانی پڑی، یا بھائیوں کو رنج پہنچایا، دوستوں کو اذیت پہنچی، یا رفقا کے غم سے دوچار ہونا پڑا۔ جیسے کسی شخص کا بھائی گرفتار ہو گیا، یا کسی شخص کے والد کو جیل میں ڈال دیا گیا، یا دوست کو محاذ پر بھیج دیا گیا اور وہ وہاں قتل ہو گیا۔
ابتلا اور آزمائش کا یہ بھی ایک پہلو ہے، اور بہت سے لوگ اسی حد تک اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کسی ابتلا اور امتحان کے بارے میں ایک انفرادی اور شخصی قسم کا احساس ہے جو اپنی ذات تک محدود ہے، اور اس قسم کا احساس رکھنے والا انسان یہی کر سکتا ہے کہ اپنے بھائی یا اپنے والد کو بچا لے یا خود کو قانون کی گرفت سے دور رکھنے کی کوشش کرے تاکہ اس قسم کی مصیبت میں اس کا دامن نہ الجھے۔ ظاہر ہے کہ محدود قسم کا انفرادی احساس رکھنے والے حضرات نہ اس سے زیادہ کچھ سوچتے ہیں اور نہ اس کے ماوراء اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو شخص دور رس نظر اور گہرا احساس رکھنے والا ہے وہ اس امتحان اور ابتلا کو انفرادی سطح پر نہیں دیکھتا بلکہ وطن کی اساس پر دیکھتا ہے کہ ایک ہی علاقے کے لوگ ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں اور معرکہ کارزار گرم کر رہے ہیں۔ معرکہ کارزار ن ع ر ک ھ حمزہ معرکہ کارزار گرم کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی امتحان اور آزمائش کے بارے میں اگر اس قسم کا شعور اور احساس ہوگا جو پورے اہل وطن سے متعلق ہو تو ایسے موقع پر انسان جو موقف اختیار کرے گا وہ اول الذکر انفرادی موقف سے بلند اور وسیع تر ہوگا، کیونکہ انسان یہ سوچے گا کہ وہ کس طرح اس علاقے کے لوگوں کے درمیان امن و آشتی اور اخلاص و محبت کی فضا قائم کرے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے تصورات اور بھی وسیع اور بلند ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کی ابتلا اور آزمائش کو محض انفرادی یا علاقائی سطح پر نہیں پرکھتا بلکہ زیادہ گہری نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ان لوگوں پر یہ بلا اس لیے نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے خداوند عالم کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سے انحراف کیا ہے، اور شریعت سے یہی انحراف اس بات کا سبب بنتا ہے کہ دو بھائیوں کرد و عرب کے درمیان اختلافات اتنے گہرے ہو گئے جو ایک بڑا مسئلہ بن گئے اور کردوں کی عربوں سے جنگ شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ چونکہ یہ احساس اول الذکر اور ثانی الذکر احساسات سے مختلف ہے، کیونکہ پہلا احساس انفرادی اور ذاتی تھا اور دوسرا علاقائی اور وطنی، جبکہ تیسرا احساس وہ ہے جس کا سرچشمہ اللہ کی شریعت ہے جو سب کو حاوی ہے۔ اس لیے ایسا احساس رکھنے والا شخص جو موقف اختیار کرے گا وہ انفرادی اور علاقائی احساسات رکھنے والے شخص کے موقف سے مختلف ہوگا، کیونکہ یہ شخص اسے دین و شریعت کا غم سمجھتا ہے اور اس اختلاف اور معرکہ آرائی کے اصل سبب تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ آزمائش جس سے ہم دوچار ہیں۔ اسی طرح وہ امتحان اور آزمائش جس میں ہم مبتلا ہیں اس کے بارے میں بھی لوگوں کے احساسات جداگانہ ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص جسے ملک چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہو اور وہ یوں بھی سوچ سکتا ہے کہ وہ راحت اور آسائش کی زندگی سے محروم ہو گیا اور وہ آرام و سکون جو اسے میسر تھا وہ چھن گیا اور اب وہ رنج و الم اور پریشان حالی کی زندگی سے دوچار ہے جس میں وہ خود بھی مبتلا ہے اور مرکز علمی کے بہت سے حضرات بھی، جنہیں اسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ جس ملک میں وہ زندگی گزار رہے تھے وہاں کے لوگوں نے انہیں جلا وطن کر دیا اور ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس آزمائش کو ایک انسان اس نقطۂ نگاہ سے سوچتا ہے کہ اس سے شہر کا امن و سکون طے و بالا ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ شخص امن و سکون کو تلاش کرے گا۔ لیکن یہ بھی واضح ہے کہ اس قسم کا محدود شخصی احساس کسی معاشرے کی حقیقی تعمیر میں
اساسی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس احساس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس ابتلا و امتحان کو اپنی ذات کے ساتھ ایک محدود تعلق کی بنیاد پر محسوس کر رہا ہے، اور جب اس نے صرف شخصی حد تک محسوس کیا ہے تو اگر انفرادی طور پر اس کے سر سے یہ بلا ٹل جائے تو پھر اسے اس ابتلا اور آزمائش کا احساس بھی باقی نہ رہے گا، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں اسے کوئی پریشانی ہوگی جو اس مصیبت میں مبتلا ہیں، کیونکہ اس نے صرف اپنے عیش و راحت کو سوچا تھا۔ تو اگر اپنا عیش و راحت بحال ہو جائے تو اس مصیبت کا احساس بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر انسان اس مصیبت کی آمد کا احساس بھی نہ کرے گا، اور وہ دوسرا شخص جو ان ہی لوگوں کے گروہ میں شامل ہے جنہیں جلاوطنی کی مصیبت برداشت کرنی پڑ رہی ہے اور اس جلاوطنی کو امن و سکون کی بربادی سمجھ رہا ہے، وہ بھی صرف اس حد تک اس جلاوطنی کو مصیبت سمجھے گا کہ اس کی وجہ سے شہر کا امن و سکون غارت ہو گیا۔ لہٰذا اس کو بھی سب سے پہلی فکر یہی ہوگی کہ وہ اس بد امنی کے ماحول سے نکل جائے، اور اس کے لاشعور میں یہ جذبہ پوشیدہ ہوگا کہ جب اس سرزمین پر امن و سکون اور اطمینان کی زندگی میسر نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایسی جگہ منتقل ہو جائے جہاں امن و سکون کی حالت اطمینان بخش ہے، تو پھر یہ شخص اس جگہ جانے میں کیوں تاخیر کرے گا اور کیوں نہ جلد از جلد اس زمین کو چھوڑ دے گا تاکہ امن و سکون کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک منفی طرز فکر جو اس حوض علمیہ میں زندگی گزارنے والے بعض افراد کے ذہن میں اس ابتلا و آزمائش کے بارے میں پایا جاتا ہے، اور وہ احساس محرومی و پسپائی جو بعض لوگوں کے خمیر میں داخل ہو چکا ہے، ان سب کا سرچشمہ در حقیقت وہ انفرادی شعور اور شخصی رد عمل ہے جو ہر شخص اس ابتلا و آزمائش کے بارے میں رکھتا ہے، کیونکہ جب آزمائش کے بارے میں اس انداز سے سوچا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سکون تیو بالا ہو گیا اور اس کی وجہ سے اطمینان ختم ہو گیا، تو جو انسان ذاتی طور پر بے اطمینانی کا شکار نہ ہوا ہو، اسے اس ابتلا و آزمائش کے بارے میں فکر بھی نہیں ہوتی، اور آزمائش سے دوچار ہونے والا شخص بھی عام طور پر صرف یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں ابتلا و آزمائش نہ ہو۔ یہ انداز فکر ان تمام لوگوں کا ہے جو کسی بھی ابتلا و آزمائش کے موقع پر محدود طریقے سے متاثر ہوتے ہیں اور صرف شخصی مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے احساسات اور ہمارا رنج و الم انفرادی سطح سے بلند ہو کر صرف اور صرف خدا کے لیے ہو تو ہمارا طرز فکر یکسر مختلف ہوگا، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ابتلا و آزمائش محض یہ نہیں ہے کہ ہماری پرسکون زندگی اور ہمارا عیش و آرام خطرے میں پڑ گیا۔ سوچیے، حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد آج تک وہ کون سا لمحہ ایسا گزرا ہے جب ہم نے عیش و راحت کی زندگی گزاری ہو؟ حضور اکرم جو اس قوم کے رہبر اعظم تھے، جنہوں نے شب و روز کی جد و جہد اور عظیم قربانیوں کے ذریعے اس قوم کو زیادہ استقامت پر گامزن کیا، ان کی رحلت کے وقت یہ قوم ابھی ابتدائی منزلوں میں تھی کہ ہر قسم کے مصائب و آلام، ابتلا و آزمائش کا شکار ہو گئی، اور پھر اس دن سے کسی مومن کو راحت نصیب نہ ہو سکی۔ کیا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس آزمائش کے بارے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آئی یہ نہیں فرمایا؟ الفتنۃ التی یشیب فیہا الولید، یہ وہ فتنہ ہے جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو کیا وہ زندگی جو بچوں کو بوڑھا کر دے امن و سکون کی زندگی ہو سکتی ہے؟ فرق یہ ہے کہ بہت سے لوگ نہ امن و سکون کے معنی کو سمجھتے ہیں
اور نہ اس کے فقدان کا احساس کرتے ہیں۔ بے چینی موجود رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس قدر تساہل پسند ہوتے ہیں کہ وہ جب تک کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں انہیں ابتلا و آزمائش کا احساس نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ سینکڑوں برس سے اس ابتلا و آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک حساس انسان کے نقطۂ نگاہ سے کسی بھی جگہ امن و سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بشرطے کہ ہم امت مسلمہ کے حالات کو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے عظیم المرتبت قلب سلیم کی روشنی سے دیکھیں، جنہوں نے فرمایا تھا یہ وہ فتنہ ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ جو شخص اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھے گا اسے دنیا میں نہ سکون نظر آئے گا نہ اطمینان، بلکہ زندگی مشکلات اور احساس فرض سے بھری نظر آئے گی، جس میں ہر لمحہ مقابلے اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اور اگرچہ ظاہری زندگی کے اسباب کتنے ہی فراواں ہوں، اسے شعوری طور پر زندگی میں امن و سکون نہیں نظر آ سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس وقت زندگی کے آرام و سکون سے محروم نہیں ہوئے، کیونکہ حقیقی امن و سکون سے تو اسی دن محروم ہو گئے تھے جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ اور اگر اس دنیا میں کوئی مرد مسلمان وقتی طور پر امن و سکون محسوس بھی کرتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ کسی ابتلا و آزمائش سے نہیں گزرا، اور نہ اس نے رنج و محن میں لوگوں کا ساتھ دیا، اور نہ اس نے اس احساس فرض کو ملحوظ رکھا جو اس پر عائد تھا، کیونکہ جس کا امام علیہ السلام یہ کہہ رہا ہو کہ یہ وہ آزمائش ہے جس میں بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اس میں پھر اس مومن کو امن و سکون کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ لہذا وفات رسول مقبول کے بعد آج تک نہ ہمیں کسی وقت امن و سکون نصیب ہوا تھا اور نہ اس وقت ہم اس سے محروم ہوئے ہیں، بلکہ صرف امتحان اور ابتلا کا عنوان بدلا ہے، ورنہ امت اسی طرح آزمائش میں ہے جس طرح سینکڑوں برس سے دوچار رہی ہے، اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ائمہ کرام علیہ السلام کے مقدس اور باکردار چاہنے والوں نے بے پناہ کوششیں کی ہیں، اور ان کے بعد ہر دور کے فقہا نے نسلاً بنسل قوم کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، اسے پائیدار بنانے کے لیے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے بہت قربانیاں دی، یہاں تک کہ عالم اسلام کے تمام اطراف و جوانب میں اس امت کو اصلاح کا روشن نمونہ بنا دیا اور اس عظیم مقصد کے لیے اپنا مقدس خون بھی دیا، قیمتی وقت بھی صرف کیا اور زندگیوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، جن کی تفصیلات سے تاریخ کے اوراق پر ہیں۔ لہٰذا اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص کو نقصان سے کیسے بچایا جائے یا فلاں فرد کی کیسے حفاظت کی جائے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ پوری امت کے اس اجتماعی وجود کو کیسے برقرار رکھا جائے، اور امت کا یہ روحانی وجود ہم تک قربانی کے بغیر نہیں پہنچا ہے کہ ہم یہ سوچیں یا احساس شکست و پسپائی کی بنا پر یہ فرض کر لیں کہ ہم اسے سہولت کے ساتھ سپرد کر دیں گے، یا ہم اپنی مرضی سے خود ہی اپنے اختیارات کو سلب کر لیں یا اپنے ہی ہاتھوں سے اسے برباد کر دیں، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، قوم و ملت کا یہ روحانی وجود جو صدیوں پر محیط ہے، اس کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے اور عمل صالح اور جہاد مسلسل سے گونج رہی ہے۔ اس قوم کے وجود کے بارے میں جس پہلو سے بھی غور کیا جائے گا، رنج و الم کی طویل داستانیں نظر آئیں گی۔ ان داستانوں میں محمد ابن ابی عمیر کی عظیم داستان بھی ہے، اور ان جیسے سینکڑوں مجاہدین راہ خدا اور اصحاب ائمہ طاہرین علیہ السلام کی داستانیں بھی، جنہوں نے ہر قسم کی آزمائش و ابتلا کو برداشت کیا، قربانیاں پیش کی
اور اپنے قومی وجود کو تاریخ میں ثبت کرنے کے لیے ہر قسم کی پریشانیوں کو قبول کیا۔